السلام علیکم دوستو، حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہم کچھ آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کا نسب نامہ کیا ہے اور ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کو الفاروق کا لقب کیسے دیا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کاری کا شعبہ آپ کے خاندان سے متعلق تھا، یعنی جب اہل قریش کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو آپ ہی کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا جب کوئی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے بھی آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ سکہ محدث امام یعقوب بن سفیان الفارسی المصفی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ابو الحفظ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر القرشی الادوی، یہ حضرت عمر فاروق کا ایک نسب نامہ ہے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ سیدنا عمر فاروق کو سب سے پہلے اہل کتاب میں الفاروق کہا جاتا ہے۔ غزوہ یرموک کے دن میں نے اہل کتاب کی بعض کتب میں یہ بات دیکھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الصدیق یعنی کہ بہت زیادہ سچے ہیں، تم نے ان کا یہ نام رکھ کر درستی کو پا لیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ الفاروق یعنی کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، وہ گویا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، اور تم نے ان کا یہ نام الفاروق رکھ کر درستی کو پا لیا ہے۔ یہ بات سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جائے پیدائش امام ابن عبد البار الاندلسی فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام ابن عبد البر کی تائید در ذیل اقوال صحابہ سے بھی ہوتی ہے۔ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس کی عمر 63 سال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جسمانی اوصاف کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ سکہ تابی ابو رجا عمران بن ملجان الاتاردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے اگلے حصے کے بال گرے ہوئے تھے، رنگ خوب سفید تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر داڑھی ہلکی اور مونچھیں گھنی تھیں، اور ان کی رنگت سرخی مائل تھی۔ سکہ تابی زر بن حبیش فرماتے ہیں میں نے عید کے دن سیدنا عمر فاروق کو مدینہ منورہ میں دیکھا کہ وہ بھاری جسم والے تھے، جو دیکھنے میں اچھا محسوس ہو۔ سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، طویل القامت تھے، گویا سواری پر سوار ہوں اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں یکساں قوت اور طاقت تھی، جس سے چاہے کام لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نسب نامہ میں آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ گزر چکا ہے، البتہ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں امام المغازی محمد بن اسحاق فرماتے ہیں سیدنا عمر کی والدہ محترمہ کا نام حنتمہ بنت حشام اور آپ کی نانی کا نام شفا بنت عبد قیس بن عدی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی در ذیل بیویاں تھیں۔ زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ان کے بطن سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں، جن کی تفصیل در ذیل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ، ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، اور دوسری بیوی کا نام ام کلثوم بنت جرول رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کا نام ملیکہ بھی ہے، اور ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، زید بن عمر الاصغر اور عبید اللہ بن عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے وقت اسے طلاق دے دی تھی۔ جمیلہ بنت ثابت تیسری بیوی کا نام ہے، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عاصم بن عمر نامی ایک بیٹا عطا کیا، اور چوتھی بیوی کا نام ام کلثوم بنت علی ہے۔ یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹی ہیں۔ امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا زید بن عمر اور ایک بیٹی رقیہ بنت عمر پیدا ہوئیں، اور 5ویں بیوی کا نام عاتقہ بنت زید ہے۔ ان کے بطن سے آپ کا ایک بیٹا ایاز بن عمر پیدا ہوا،
اور چھٹی بیوی کا نام ام حکیم بنت حارث ہے۔ ان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لونڈیاں، جس میں ایک لونڈی کا نام لویا، اور ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا عبد الرحمن اصغر یا عبد الرحمن اوس پیدا ہوا، اور دوسری لونڈی فقیہ، ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی کل تعداد 13 تھی، اور اسی طرح وہ عورتیں جن سے آپ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا ان کی تعداد بھی 13 تھی۔ ان میں وہ تمام عورتیں شامل ہیں جن سے آپ نے دور جاہلیت میں یا دور اسلام میں نکاح کیا، یا جن کو آپ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش مکہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے عیاش ابن ابی ربیہ اور حشام بن العاص کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا تو حشام بن عاص کو تو کفار نے روک لیا، اور عیاش بن ابی ربیہ میرے ساتھ مدینے آ گئے، لیکن ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام کو ہیلے بہانے سے قید کر کے دوبارہ مکہ لے گئے۔ انہوں نے سیدنا عیاش بن ابی ربیہ کو آزمائش میں ڈال دیا تو وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہاں کرتے تھے، اللہ کی قسم جس نے خود کو آزمائش میں ڈالا، اللہ اس سے فرض قبول کرے گا یا نفل، اور نہ ہی اللہ اس قوم کی توبہ قبول کرے گا جس نے اللہ کو پہچانا اور پھر کسی آزمائش کے پہنچنے کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ باتیں واپس جانے والے وہ لوگ خود بھی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے، جیسا کہ عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرہ کی گھر سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ سے 12 میل دور زجدان نابی جگہ پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یقیناً ایک وہ دن تھا کہ میں اسی گھاٹی میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں اکٹھی کرتا، اور آج میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں، اور آج میرے اوپر سوائے اللہ کے اور کوئی نگران نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو سیدنا عیاش بن ابی ربیہ اور حشام بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ تیار کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حشام بن عاص تو مکہ ہی میں روک لیے گئے، لیکن جب ہم دونوں مدینہ پہنچے تو ابھی ہم قباء کے قریب بنو عمرو بن عوف کے محلے میں ہی تھے کہ ابو جہل اور حارث بن حشام، یعنی جو عیاش بن ربیہ کے ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، ہمارا تعقب کرتے ہوئے سیدھا مدینے آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی عیاش بن ابی ربیہ سے کہا، بھائی تیری ماں نے تیری جدائی میں نظر مانی ہے کہ وہ اس وقت تک نہ سر میں تیل لگائے گی، نہ کنگھی کرے گی، اور نہ ہی سائے میں بیٹھے گی جب تک کہ تجھے دیکھ نہ لے۔ ان کی یہ دل فریب باتیں سن کر سیدنا عیاش بن ربیہ رضی اللہ عنہ کا دل ماں کے لیے بھر آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عیاش اللہ کی قسم تیری قوم کا ارادہ صرف تجھے ہی تیرے دین سے باز رکھنا ہے، تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے چنگل میں نہ آؤ۔ اللہ کی قسم جب جوئیں تیری ماں کو تکلیف دیں گی تو وہ خود بخود کنگھی شروع کر دے گی، اور جب مکہ کی گرمی اپنے پورے جوبن پر ہوگی تو تیری ماں خود بخود سائے میں آ جائے گی۔ سیدنا عیاش بن ابی ربیہ نے کہا، مجھے جانے دیجئے، میرا وہاں مال پڑا ہوا ہے، میں اپنا مال بھی لے آؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عیاش اللہ کی قسم یقیناً تو جانتا ہے کہ میں قریش کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرا آدھا مال تم لے لو مگر ان کے ساتھ مت جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا مال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کو دین اسلام کی دعوت پیش کی تو سرداران مکہ نے دین اسلام کی بہت مخالفت کی اور اسلام قبول کرنے والے کمزور مسلمانوں پر ظلم و جور کی انتہا کر دی۔ ان کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس بات کی تائید سیدنا
سیدنا سعید بن زید کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود کو اور عمر کی بہن کو اس حال میں دیکھا کہ اسلام لانے کی پاداش میں عمر رضی اللہ عنہ نے ہم دونوں میاں بیوی کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب بھی میں نے سنا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح ہے، تو وہ اسی طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آگے کون سا واقعہ ہم بیان کریں اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔